سومناتھ کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجے اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتیں اور انہیں دیو داسیاں کہا جاتا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے اور 500 گانے بجانے والی خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومناتھ کے بت کی چھت 56 ستونوں پہ قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کے قندیلوں میں جڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی سونے و چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو روندنے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومناتھ کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیں، تو سلطان محمود غزنوی کے دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت ہے دنیا و آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہتھیار بت کو دے مارا۔ اس کا منہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے، جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجوں کی پیش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ اسی طرح کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں اور آج بھی کافر سلطان سے نفرت کرتے ہیں۔